جب تک سسٹم کا حصہ نہ ہو وہ عزت کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ فیصلے پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں، بل پارلیمنٹ پاس کیے جاتے ہیں، مسائل وہاں ڈسکس کیے جاتے ہیں، کون سی مسجد رہے گی اور کون سی توڑ دی جائے گی یہ بل وہاں پاس کیا جاتا ہے۔ کہاں ہیں ہماری قوم کے لوگ؟ ہماری قوم کے لوگ چائے کے ہوٹل پر، ہمارے نوجوان رات کے 4 بجے تک گھر کے دروازوں پر پٹیوں پر، ہماری قوم کے جوان باضابطہ دروازوں پر، ہماری قوم کے 18 سال کے جوان شراب کے جو ہے ٹھیکے پر، ہماری قوم کے جوان زنا کی دہلیز پر، ہماری قوم کے جوان باضابطہ 18 سال کے جوان سٹا لگا رہی ہیں اور پھر کہتے ہیں رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ یاد رکھیے دنیا کی ہر قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اس قوم کے جوان ہوتے ہیں۔ جوان اگر دین سے باغی ہو جائیں، جوان اگر بگڑ جائیں، جوان اگر غلط راستے پہ آ جائیں تو وہ قوم کبھی عزت کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ کسی کے پاس جوانوں کا اتنا بڑا سرمایہ نہیں جتنا بڑا سرمایہ آج جوانوں کا قوم مسلم کے پاس ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری قوم کے جوانوں کو اپنی جوانی کا اور اپنے جوانی کے مقصد کا احساس نہیں، گناہوں کی دہلیز پر قدم رکھے ہوئے ہیں، اس لیے حالات دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ بات صحیح ہے یا نہیں؟ بتائیے آپ، بتائیے آپ، کیا یہ حال ہماری قوم کا نہیں ہے؟ میں آپ کو بتاؤں ہمارے یہاں 18 سال کے جوان بھی آج محض چھوٹے موٹے شوق پورے کرنے کے لیے سود پر پیسے دے رہے ہیں دوستوں کو۔ ایک دوست کو 20,000 روپے چاہیے تو دوست کو 10 دن کے لیے بھی پیسے دیے جا رہے ہیں، تو سود پر پیسے دیے جا رہے ہیں۔ یہ کاروبار کس نے شروع کیا؟ ہمارے 20 سال کے جوانوں میں یہ ہو رہا ہے، یہ ملک کے الگ الگ شہروں میں ہو رہا ہے۔ ہم روزانہ الگ الگ شہروں میں جاتے ہیں، وہاں کے علماء ملتے ہیں، عوام ملتی ہے، لوگ ملتے ہیں، آ کے کہتے ہیں حضرت شہر کی حالت یہ ہے 18 سال کے جوان بھی سٹا لگا رہے ہیں۔ کتنے شہروں میں دیکھا گیا عورتیں سٹا لگا رہی ہیں، عورتیں رات میں بیٹھ کر عشاء کے بعد محلے میں بیٹھ کر باضابطہ پنچایت لگا کر سٹے لگا رہی ہیں۔ یہ حال قوم مسلم کا ہو گیا۔ پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں حالات اتنے زیادہ خراب ہیں، یہ برے حالات ہمارے بہتر کیسے ہوں گے؟ یاد رکھیے گا ہم نے پیغمبر کے سبق کو بتا دیا، اس لیے حالات اتنے خراب ہو گئی۔